السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات۔ ناظرین، جس مقصد کے تحت میڈیا کو بنایا گیا، جس مقصد کے تحت میڈیا وجود میں آئی، آج وہ مقصد دم توڑ گیا ہے۔ اگر آپ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ میڈیا وہ دکھاتا ہے جو عوام چاہتی ہے تو آپ غلط ہیں، بلکہ یہ کنٹرول میڈیا صرف وہ دکھاتا ہے جو حکمران چاہتے ہیں، یا پھر وہ دکھاتا ہے جو یہ چاہتا ہے۔ عوام کی خیر خواہی کے لیے یہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ گزشتہ کئی روز سے پارا چنار کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس کے اندر بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی لوگ جان سے جا چکے ہیں، اور حکومت ہے کہ اس کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ جو جنگ ایک گاؤں سے شروع ہوئی تھی، اب بارڈر پار تک جا پہنچی ہے اور مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ مزید پھیل رہی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے سیز فائر کروایا تھا، لیکن پھر بھول گیا۔ زمینی تنازع کا رنگ دے کر اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر بارڈر پار سے تحریک طالبان پر مسلسل جو ہے وہ حملہ آور ہے، اور بھاری اسلحہ وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر زمینی تنازع ہے تو پھر وہاں پر انٹرنیٹ سروس کیوں معطل کی گئی ہے؟ انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کے بعد وہاں دوائیوں کی بھی بہت قلت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو زخمی لوگ ہیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ملک کے کئی بیشتر علاقوں کے اندر جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں جو ہے وہ نکالی گئی۔ بتایا گیا عوام کو، یہ خبر دینے کی کوشش کی گئی کہ میڈیا یہ خبر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں کراچی کے اندر بھی ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تنظیم ISO کی جانب سے، اور وہ نمائش گورنر ہاؤس تھی، اور چونکہ گورنر صاحب جو ہے وہ نمائندے ہیں یہاں پر وفاق کے، اور وزیر اعظم تک لوگوں کی، کراچی کی عوام کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر آپ کو مینشن کرتا چلوں کہ یہ اگر یہی واقعہ اسلام آباد میں ہوتا، اگر یہی جو دہشت گردی چل رہی ہے لاہور میں ہوتی، تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہی ہوتی، کیونکہ پاکستان کے اندر انصاف اور قانون کے تقاضے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیل ہوتے ہیں۔ حال ہی گزشتہ 2 روز قبل کیا ہوا کہ کراچی کے اندر MQM لندن کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی، جس کے بعد تمام سرکاری مشینری جو ہے وہ بروئے کار لائی گئی، اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، اور کسی قسم کی ایسی سرگرمی کو فروغ نہ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ مگر یہاں پر پارا چنار کے اندر کئی روز سے جنگ جاری ہے، اور کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یا پھر اس کو بتانا ہی نہیں چاہتا، عوام تک لانا ہی نہیں چاہتے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ الیکشن تک حالات خراب ہو اور اسی اسنا میں الیکشن نہ ہو۔ ان کے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کی لپیٹ میں بہت ساری جانیں آ رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں جو گورنر ہاؤس میں یہاں ریلی منعقد کی گئی تھی، بہت مقررین آئے اور انہوں نے حکومت وقت سے اپیلیں کی، مگر ایک چیز یہاں پر غور طلب تھی جو میں نے نوٹ کی، کہ گورنر ہاؤس کے باہر ایک بل آف ہوپ لگی ہوئی ہے کہ آپ بجائیں اور مدد کے لیے آپ پکاریں۔ مگر مجھے ایک بات دیکھ کر وہاں یہ چیز کافی حیرانگی ہوئی، جہاں جب ریلی پہنچی، جس طرف سے ریلی پہنچی گئی، وہاں کی تمام تر لائٹیں بجھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب جہاں پر سیکیورٹی نافذ کرنے والے جو ہے ادارے وہاں کھڑے ہوئے تھے، جو فورسز وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ پوری سائڈ جو ہے وہ روشنی میں تھی، اور وہاں پر روشنی موجود تھی، صرف ایک جانب جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ جلی ہوئی تھی۔ اگر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے، اور اگر یہ ان لائٹس اگر خراب ہیں تو یہ اس سے بڑی بھول ہے کہ گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ لائٹیں ہی نہیں ہے، وہاں سیکیورٹی کی اس قدر ناقص صورتحال کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ تو سکے کا ایک رخ تھا، مگر یہ اس وقت جو سب سے بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ پارا چنار کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، علامہ ناظر نقوی صاحب نے بھی یہ علن اعلان کل ریلی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور محرم کے آنے سے پہلے ہی اس معاملے کو نپٹا دے، کیونکہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بات وہاں پر بتائی کہ ان کی علم میں یہ بات ہے کہ مختلف تنظیمیں جو ہیں ملک بھر میں احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور اس احتجاج سے ملک میں کافی انتشار ہو سکتا ہے۔ تو ناظر عباس نقوی صاحب نے بہت علن اعلان ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام واقعی جاتا ہے۔
عوام کو بھی چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے۔ جو چیز وہاں پر ہو رہی ہے، طالبان کیسے کوئی بارڈر پھلانگ کر جو ہے وہ آ کر وہاں پر جو ہے وہ کلاشن کوف چلا رہا ہے، اتنا بھاری اسلحہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے ناک کے نیچے سے کیسے آ رہا ہے؟ تمام تر سوالات جنم لے رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت اس طرف ایکشن لے گی، سیکیورٹی فورسز اس چیز کو سنجیدگی سے لیں گے، اور جلد از جلد اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل جو ایک بالکل فائنل لائحہ عمل ہے اس کو تشکیل دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔